شام میں ابو سفیان کے قبیلے نے بڑی تعداد میں سید کو قتل کر کے شام اور مصر پر حکومت کی۔ اس دوران روم کے مسلمان حکمران اور عیسائیوں کے دو فریقوں میں لڑائی ہوگی۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کی ایک جماعت کے درمیان سمجھوتا ہوگا۔ دشمن عیسائی جماعت قسطنطنیہ پر چڑھائی کرے گی اور بادشاہ کو ملک سے نکال کر شام میں داخل کر دیا جائے گا۔ دشمن رومی جماعت اور دوسری رومی جماعت کے حمایت یافتہ مسلمانوں کے درمیان سخت جنگ ہوگی۔ مسلمانوں اور دوست رومیوں کی جماعت فتح یاب ہوگی۔ روم اور مسلمانوں کے درمیان صلح ہو جائے گی۔ احمد ایک دن اچانک دوست عیسائی ناصرہ جماعت کا ایک آدمی اعلان کرے گا کہ فتح صلیب کی برکت سے حاصل ہوئی ہے۔ مسلمان جواب دیں گے کہ یہ اسلام کی وجہ سے ہوا۔ رومی اپنے معاہدہ سے خیانت کریں گے اور یہ تنازع سنگین رخ اختیار کر لے گا اور ان کے درمیان جنگ ہوگی جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو شکست ہوگی۔ بادشاہ مارا جائے گا اور شام پر بھی عیسائیوں کا غلبہ ہوگا۔ زندہ بچ جانے والے مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے اور عیسائیوں کی حکومت خیبر مدینہ کے قریب ایک جگہ تک پھیل جائے گی۔ ایسے حالات میں مسلمان مایوس ہو کر تمام آفات سے نجات کے لیے امام مہدی کی تلاش کے لیے بے چین ہو جائیں گے۔ کچھ 30 ڈھونگ باز جھوٹے جو بھی اپنے آپ کو امام مہدی مسلم ہونے کا دعویٰ کرتے نظر آئیں گے۔ اس وقت امام مہدی تشریف لائیں گے۔ اس کا نام محمد ابو داؤد ہوگا۔ ان کی والدہ کا نام آمنہ اور والد کا نام عبداللہ ابو داؤد ہوگا۔ اس کا لقب المہدی یعنی ہدایت یافتہ ہوگا۔ تو اس کا نام محمد بن عبداللہ المہدی یا احمد بن عبداللہ المہدی ہوگا۔ المہدی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہوں گے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں۔ المہدی بھی حسن رضی اللہ عنہ کی نسل محمد پوتے ابو داؤد سے ہوں گے۔ المہدی ایک بہترین عادل اور فیاض حکمران احمد ہوگا۔ اللہ عز و جل کیا ایک ہی رات میں اس کی اصلاح کر دے گا۔ احمد یعنی اللہ عز و جل کیا اسے بخش دے گا، اس کی رہنمائی کرے گا، اسے سمجھائے گا اور اسے عقل مند کرے گا۔ وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ان کے مشابہ ہوگا لیکن ظاہری شکل میں نہیں۔ ابو داؤد المہدی مدینہ میں پیدا ہوں گے اور وہیں پروان چڑھیں گے۔ مدینہ میں مسلمانوں کا بادشاہ حکمران مر جائے گا۔ ہر کوئی یہ چاہے گا کہ المہدی بادشاہ بن جائے لیکن المہدی بادشاہ نہیں بننا چاہے گا۔ ابو داؤد تو لیڈر ہونے سے وابستہ آزمائشوں کی وجہ سے اس وجہ سے کہ وہ آزمائشوں سے ڈرتا۔ تم میں سے جو بھی اس عدت کو پہنچ جائے تو ان کے پاس جاؤ، چاہے تمہیں برف پر رینگنا پڑے۔ ابن ماجہ المہدی مکہ مکرمہ جائیں گے۔ مسلمان اسے ڈھونڈیں گے اور اسے پائیں گے۔ کچھ نیک لوگوں نے پہچانا۔ کعبہ کے ارد گرد تمام مسلمان رکون یعنی حجر اسود کے درمیان اس کی بیعت کرنے لگیں گے۔ ابو داؤد جب مسلمان اس کی بیعت کریں گے تو آواز آئے گی کہ یہ اللہ کا خلیفہ المہدی ہے۔ یہ آواز سب سنیں گے۔ اس کے بعد المہدی خلیفہ ہوں گے اور وہ پوری دنیا میں مشہور ہوں گے۔ اس وقت شام کا بادشاہ ابو سفیان کا قبیلہ المہدی سے حسد کرے گا اور اسے معزول کرنے کے لیے لشکر بھیجے گا۔ جب لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک پہاڑی علاقہ البزاق کے دامن میں پہنچے گا تو پوری فوج ڈوب جائے گی، نگل جائے گی۔ ابو داؤد سوائے 2 آدمیوں کے ایک آدمی اپنے بادشاہ کے پاس واپس جائے گا اور اسے بتائے گا کہ پوری فوج ڈوب گئی ہے۔ دوسرا شخص مکہ جائے گا اور مہدی سے کہے گا کہ وہ لشکر لے کر آئے تھے لیکن وہ زمین میں دھنس گیا، پھر وہ اس کی بیعت کرے گا۔ جب لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ المہدی کا دشمن زمین میں دھنس گیا ہے تو وہ اور بھی مشہور و معروف ہو جائے گا۔ یہ اس وقت ہوگا جب شام کے علاقے اور عرب کے شہر خیبر کے درمیان عیسائیوں کی حکومت ہوگی۔ ترکی بھی عیسائیوں کی حکومت میں رہے گا۔ المہدی عیسائیوں کے خلاف لڑنے کے لیے ایک لشکر جمع کرے گا۔ خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے۔ فارس ایران کا بادشاہ جس کا نام منصور ہوگا المہدی ابو داؤد کی مدد کے لیے ایک بڑی فوج کی قیادت کرے گا۔ جب عیسائیوں کو پتہ چلے گا کہ مسلمان اکٹھے ہو رہے ہیں تو وہ ہر کونے سے اپنی فوج جمع کر لیں گے۔ روم، عرب اور شام میں جمع۔ اس وقت عیسائی فوج کے پاس اسی مختلف جھنڈے بینرز ہوں گے۔ ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 سپاہی ہوں گے۔ البخاری 10,000 سپاہی۔ احمد
المہدی مکہ سے مدینہ منورہ جائیں گے، وہاں سے شام جائیں گے۔ دونوں فوجوں کے درمیان جنگ دمشق کے قریب ہوگی۔ المہدی کی فوج کا ایک حصہ بھاگ جائے گا، دوسرا حصہ شہید ہو جائے گا، اور تیسرا حصہ المہدی کی قیادت میں عیسائیوں کو شکست دے گا۔ ابن ماجہ۔ المہدی جنگ جیت جائیں گے لیکن بہت سے مسلمان شہید ہوں گے۔ شام کی اس جنگ کے بعد امام مہدی اپنی فوج کے ساتھ استنبول، قسطنطنیہ جائیں گے اور اللہ عز و جل کی مدد سے وہاں غیر مسلموں سے لڑیں گے۔ وہ نہ ہتھیاروں سے لڑیں گے اور نہ تیروں سے، بلکہ تسبیح کے ساتھ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ وہ صرف اتنا کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کا حق نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس کے دونوں اطراف میں سے ایک گر جائے گا۔ تیسری تسبیح کے بعد تمام اطراف گر جائیں گے اور ان کے لیے مسلم میں داخل ہونے کا راستہ بنا دیا جائے گا۔ اس سب کے بعد ایک دن آئے گا جب المہدی دجال کے آنے کی خبر سنیں گے۔ وہ کچھ گھڑ سواروں کو بھیجے گا تاکہ معلوم کرے کہ آیا یہ خبر سچی ہے۔ جب یہ لوگ واپس آئیں گے تو کہیں گے کہ یہ خبر جھوٹی ہے۔ جب المہدی نے یہ خبر سنی کہ دجال کی آمد جھوٹی ہے تو لوگ بہتر زندگی گزارنے لگیں گے، لیکن بہت ہی تھوڑے عرصے کے بعد دجال ظاہر ہو جائے گا۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا تعاون ہمیں اس طرح کے مزید مواد بنانے کی ترغیب دے گا۔